کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو وزن کرنا یہ برحق ہے، یعنی اللہ وزن فرمائیں گے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اللہ ترازو قائم فرمائیں گے اور اس ترازو پر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا۔ اور ایک جگہ اللہ نے سورہ قارعہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بہرحال وہ لوگ جن کے نامہ اعمال میں نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا، یعنی نیکی زیادہ وزندار ہو گئی اور گناہ کا پلڑا ہلکا ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ایسی مزے کی اور عیش والی جنت میں ہوں گے جس کا اس دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ لوگ جن کے نام اعمال میں نیکی کا پلڑا ہلکا پڑ گیا اور گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہ دو آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اور یہ دونوں آیتیں بھی اس بات کو بتلا رہی ہیں کہ حق تعالی شانہ قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم فرمائیں گے اور بندوں کے اعمال کو، ان کے حسنات کو، ان کی سیئات کو یعنی نیکیوں کو بھی اور گناہوں کو بھی تولیں گے۔ اور اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اخیر میں یہ باب قائم فرما کر اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو آیات و روایات کی روشنی میں بالکل واضح فرما دیا ہے کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک دعویٰ کیا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ یقیناً انسان کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے۔ اعمال سے مراد یعنی ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، زبان، ان کے ذریعے سے جو کام کیے ہیں جن کو اعمال کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو تولے گا۔ اور وقولہم، اور زبان سے جو بولا ہے، زبان کے بول بھی تولے جائیں گے۔ زبان سے نکلی ہوئی بات اور اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے اعمال، یہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہیں۔ کوئی آدمی اس بات پر شک و شبہ نہ کرے کہ ہم نے ایک عمل کیا، ہاتھ سے، پاؤں سے، کان سے، آنکھ سے یہ عمل ہوا اور ختم ہو گیا، ان کا کوئی خارج میں کوئی وجود نہیں، ان کا کوئی مادہ نہیں، تو کیسے تولا جائے گا؟ اسی طریقے سے ہم نے زبان سے کوئی بول بولا، چاہے اچھی بات کہی، چاہے بری بات کہی، خیر کی بات نکالی یا گناہ کی بات نکالی، بس بول تھا وہ ختم ہو گیا، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ سوچے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب حکیم کے اندر اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ دیکھو اے میرے بندو، ہم نے تمہارے ساتھ فرشتوں کو لگایا ہے جو بڑے معزز ہیں، بڑی عزت والے ہیں، اور تمہارے اعمال کو چاہے تم رات کی تنہائی اور تاریکی کے اندر کرو، چاہے تم دن کے اجالے میں اور مجمع عام میں کرو، ہم سب محفوظ کر رہے ہیں۔ ہم نے نگراں متعین کر دیے ہیں، وہ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، وہ تمہیں نظر نہیں آتے، لیکن تم جو چل رہے ہو، تم جو بول رہے ہو، تم جو دیکھ رہے ہو، تم ہاتھ اور پاؤں سے جو کر رہے ہو، وہ سب کے سب محفوظ ہے۔ اور قیامت کے دن
وہی نامہ اعمال کی شکل میں تمہارے سامنے آئے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے مختلف موقع پر اس بات کی صراحت اور وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ کے وہ بندے جن کی زندگی گناہ کے اندر گزری ہے، جن کی زندگی کفر اور شرک کی گندگی کے اندر گزری ہے، ان کے نام اعمال بھی جب ان کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ بڑی حیرت سے کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ جب ان کے سامنے ان کے نام اعمال کو پیش کیا جائے گا تو وہ بڑی حیرت سے کہیں گے کہ ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یا اس کتاب یعنی نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نے زندگی کے نہ کسی چھوٹے کام کو چھوڑا ہے نہ کسی بڑے کام کو چھوڑا ہے، وہ سب کے سب یہاں موجود ہے، سب کا ریکارڈ موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں تم نے جو کام کیا ہے وہاں سب موجود پاؤ گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا پروردگار تمہارے میں سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا، بلکہ جو تم نے کیا ہے بالکل ٹھیک پورے طور سے وہ چیز وہاں تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ نام اعمال اللہ تعالیٰ دو طریقے پر دیں گے۔ اچھے لوگ جو ہوں گے، جو جنتی لوگ ہوں گے، ان کے نام اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو جن کے نام اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بہت خوش ہوں گے، اور میدان محشر میں لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھو ہاں اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھو میرا ریکارڈ پڑھ لو، میرا نام اعمال پڑھ لو، یہ کتنا اچھا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ قطوفها دانیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ بہت خوش ہوں گے اور لوگوں کو اپنے نام اعمال کو دکھائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو کتنا اچھا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی جنت اور جنت کی راحتیں اور جنت کی نعمتوں کو بیان کیا گیا۔ اور ایک جماعت جو بڑی تعداد میں ہوں گی وہ اللہ کے منکر ہوں گے، کافر و مشرک ہوں گے، جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی معصیت اور گناہ کے اندر گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال کو ان کے بائیں ہاتھ میں دے گا۔ اب تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ یہ قرآن کی سورہ حاقہ کی مختلف متعدد آیات ہیں جس میں حق تعالیٰ نے اسی بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش یہ نام اعمال مجھے آج دیا ہی نہ گیا ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش اس کے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی،
وہ کہیں گے ما اغنا عنی مالیا، کہ دنیا کی دولت، دنیا کے خزانے، دنیا کی جاگیر، دنیا کے عہدے و منصب، کہ مجھے کوئی کام نہ آ سکے، ہلک عنی سلطانیہ، لیکن اس کرسی نے اور اس تخت نے اور اس عہدے نے مجھے برباد کر دیا۔ پھر حق تعالی شانہ فرشتوں کے سے فرمائیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، انہیں پکڑو، انہیں زنجیر میں جکڑو اور ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر لے کے چلے جاؤ، اور وہ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ غرض کے تفصیل بہت ہے، اور جب میں بولنے پر آتا ہوں میں بہت بولتا ہوں، مجھے انداز نہیں لگتا کتنی دیر بولنا ہے، جی بتا دیں مجھے۔ 15 منٹ میں 15 منٹ میں ختم کر دیں؟ اچھی بات ہے، 15 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں، ورنہ ہم تو کئی گھنٹے بول جائیں گے بولنے پر آویں تو۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے ہم تمام اہل سنت والجماعت کے نظریے کو ثابت کیا ہے، اور فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، قیامت کے دن انسان کے اعمال بھی تولے جائیں گے، ان کی زبان سے نکلنے والے بول بھی تولے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ایک عادت ہے کہ جب حدیث میں کوئی بات آتی ہے یا قرآن کے اندر کوئی لفظ آتا ہے، تو اگر وہ لفظ یا اس کا مادہ اگر دوسرے صیغوں کے ساتھ بھی موجود ہوتا ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک مزاج ہے کہ اس کی بھی تشریح کرتے چلتے ہیں، اس لیے کہ امام بخاری حافظ حدیث بھی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں۔ چنانچہ درمیان میں عدل کا معنی کیا ہے، قسط کیا ہے، نحوی اور صرفی ترکیب کے اعتبار سے مقصد اور قاصد میں کیا فرق ہے، ان تمام فرق کو ذکر فرمایا ہے، جس کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ درسگاہ کی چیز ہے، وہ علمی گفتگو ہے۔ اور اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑی مشہور حدیث لائے ہیں، اور اس حدیث سے بھی بندوں کے اعمال کے تولے جانے کو ثابت فرمایا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث ذکر فرمائی ہے احمد بن اشکاب کے واسطے سے۔ احمد بن اشکاب یہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شیخ ہیں، استاذ ہیں۔ تو امام بخاری نے حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل، محمد بن فضیل امام بخاری کے استاذ ہیں، اور پھر ان کے استاذ ہیں حضرت عمارہ، ان کا حوالہ دیا ہے عمارۃ بن القعقاع۔ پھر اس کے آگے ان کے شیخ ہیں حضرت امام ابو زرعہ، جو کبار تابعین میں ہیں اور ایک صحابی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت امام زرعہ انہی کے پوتے ہیں اور جلیل القدر تابعی ہیں۔ تو امام ابو زرعہ رحمہ اللہ تک سند کو پہنچایا، اور امام ابو زرعہ نے اس روایت کو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذکر فرمایا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں یعنی دو بول ہے۔ کلمہ یہاں پر کلام کے معنی میں ہے، یہ کلمہ سے وہ کلمہ مراد نہیں ہے جس کو نحوی لوگ کہتے ہیں کہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کہ کلمہ نحوی کی اصطلاح میں وہ مفرد لفظ ہے، وضع جس کو وضع کیا گیا ہے کسی مفرد کے لیے، لیکن یہاں کلمہ سے وہ کلمہ جو نحوی مراد لیتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں کلمہ سے مراد کلام ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، تو وہاں کلمہ طیبہ میں کلمہ سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ مراد ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں کلمتان دو کلمے ہیں، یعنی دو کلام ہیں۔ وہ کلام کیسے ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان کے اجر و ثواب کیا ہیں، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بیان فرمایا ہے کہ حبیبتان الی الرحمن، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ وہ دو کلمے رحمان کو بہت محبوب، وہ کلمے رحمان کو بہت پسندیدہ ہیں۔ یہ دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت پسندیدہ ہیں۔ حبیبتان بمعنی محبوبتان، یہاں حبیب محبوب کے معنی میں ہے، اور رحمان اس کو تو میں بتا چکا کہ یہ اللہ کے اسم صفاتی میں سے انتہائی ایک اعلیٰ نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم صفاتی میں اپنے صفتی نام رحمان اور رحیم کو ذکر کیا، اور رحمان کے معنی آتے ہیں بڑا ہی مہربان، یعنی اللہ کی ذات وہ ہے جو اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے، اور اس رحمان کو یہ دو کلمے بڑے محبوب ہیں، بڑے پسندیدہ ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان، اور یہ دو کلام، یہ دو جملے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، یعنی اس کا ورد کرنے میں، اس کلمے کو پڑھنے میں، اس تسبیح کو پڑھنے میں زبان پر بھی کوئی بوجھ نہیں اور دماغ پر بھی کوئی بوجھ نہیں، بڑی آسانی کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ علماء جانتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر کچھ جملے یا کچھ کلمے ایسے ہیں جو بڑے ثقیل ہوتے ہیں اور ان کی ادائیگی بھی مشکل سے ہوتی ہے، تو فرمایا کہ نہیں، یہ کلمے زبان پر بہت آسان ہیں، بڑے ہلکے پھلکے ہیں، خفیفتان علی اللسان۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جب یہ کلمے بہت ہلکے ہیں تو کیا ان کا ثواب بھی کم ہو اور ہلکا ہوگا؟ فرمایا نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، لیکن یہ دو کلمے ایسے ہیں جو نام اعمال کے ترازو میں بہت ہی وزندار ہیں، بڑے وزنی ہیں، کہ اگر ان کو رکھ دیا جائے گا تو گناہ کا پہاڑ بھی جو ہے اس کے مقابلے میں ہلکا پڑ جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا کہ اعمال ہو چاہے اقوال ہو، ان کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص کی بنیاد پر۔ اگر اخلاص کے ساتھ عمل کیا گیا تو چاہے وہ عمل بظاہر کتنا مختصر کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے اجر و ثواب بہت زیادہ ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی زبان سے کوئی دعا، کوئی تسبیح، کوئی کلمہ ادا کیا گیا، لیکن دل کے اندر اللہ کی محبت ہے اور اخلاص ہے، دکھلاوا نہیں ہے، ریا اور شہرت کا جذبہ نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ بہت باوزن ہوتے ہیں اور اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ تو فرمایا ثقیلتان فی المیزان، عمل کے ترازو کے اندر وہ بڑے باوزن ہیں، اور یہ وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص کی بنیاد پر۔ اب دل میں شوق پیدا ہوا کہ آخر وہ کون سا کلمہ ہے، وہ کون سی دعا ہے، یا وہ کون سی تسبیح ہے جو اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، میزان ترازو میں بڑی وزندار ہے، اور جس کے پڑھنے میں کوئی مشقت اور دشواری بھی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح ہے، دو ٹکڑے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تمام عیب سے، تمام نقائص سے مبرہ ہیں، منزہ ہیں، پاک اور صاف ہے۔ اللہ کی ذات کامل ہے، اکمل ہے،
وہاں کوئی نقص نہیں ہے۔ سبحان اللہ کا یہ مفہوم ہوتا ہے۔ وَبِحَمْدِهِ یہ نحوی اعتبار سے کلمہ ثبوتیہ کہے جاتے ہیں، یعنی وَبِحَمْدِهِ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس قدر حمد و ثنا ہو سکتی ہے، جس قدر تعریف ہو سکتی ہے، جس قدر عظمت و کبریائی کو بیان کیا جا سکتا ہے، یہ سب کے سب اللہ وحدہ لا شریک کے شایان شان ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ ہر نقائص سے، ہر کمی سے، ہر عیب سے پاک ہے، اور جس قدر کمالات اور خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ سب کے سب اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں اور اسی کے شایان شان ہیں۔ پھر یہ ایک ہوا، اور دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم۔ یہ بھی، اس میں بھی تسبیح موجود ہے کہ سبحان اللہ، اللہ ہر نقائص سے پاک ہے۔ العظیم، عظیم یہاں کبیر کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کی ذات ہر عیوب سے پاک بھی ہے اور اللہ کبیر بھی ہے، اور کبیر نہیں اکبر ہے، سب سے بڑے ہیں، اللہ کے سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ حدیث قدسی میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری من نازعنی فیہما قسمتہ، کہ کبریائی میری چادر ہے، عظمت میرا تہبند ہے، جو آدمی ان دو چیزوں میں مجھ سے کھینچا تانی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے ذلیل کرتے ہیں، اسے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے اخیر میں یہ حدیث لا کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، اپنی زندگی میں اس حدیث کو اور اس تسبیح کو داخل کر لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس تسبیح کو پڑھا کرو، تمہاری نامہ اعمال کے اندر اس سے بڑا وزن پیدا ہوگا۔ اور کلمہ تسبیح لانے کی کتاب کے اخیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تسبیح کا کلمہ لے آئے، جس کو دعا بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کفارہ مجلس کی دعا کہلاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 آدمی کی یا چند لوگوں کی مجلس لگی ہوئی ہو، اور جب وہ مجلس ختم ہو تو اس موقع پر وہ ایک دعا بتائی آپ نے کہ پڑھا جائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ تو در حقیقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اخیر میں یہ تسبیح لا کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اب مجلس تصنیف کا ہم اختتام کر رہے ہیں، ہم بھی یہ دعا پڑھتے ہیں، اپنی تصنیف کی مجلس کو مکمل کر چکے ہیں، ہم بھی یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اب پڑھنے اب پڑھانے والوں کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ تم بھی جب بخاری شریف ختم کیا کرو، یا ختم میں جو لوگ شریک رہیں وہ سنیں تو اس دعا کو پڑھ لیں۔ لہٰذا میری بچیوں بھی، ان سے بھی میں کہتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں، یہ مجمع بھی میرے سامنے ہے، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ میں اس تسبیح کو پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ 3 مرتبہ آپ لوگ بھی پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔